بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. آمین آمین یا رب العالمین. اچھا جی، اس مختصر سی نشست میں ہم اس مقولے پہ بات کریں گے. کچھ عقل نقل کی اصل ہے. یہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے ہمارے علم کلام میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی اس کو نقل کیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ مقولہ درست ہے یا غلط ہے. یعنی اس پر ہم درست اور غلط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مقولے پر حکم لگائیں گے ججمنٹ کا. اب جب آپ حکم لگاتے ہیں، جیسے کہ مشہور ہے کہ الحکم علی شیء فرع عن تصورہ، آپ کسی چیز پر حکم لگا نہیں سکتے جب تک اس کی مراد نہ جانتے، اس کے معنی نہ جانتے. کسی چیز پر حکم لگانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی مراد جانتے یا معنی جانتے. یہی اس چیز کا مطلب ہے کہ الحکم علی شیء فرع عن تصورہ. تو تصور مراد سے مراد معنی، آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں، اس سے کیا سمجھتے ہیں. تو آیا یہ مقولہ درست ہے یا غلط ہے، اس بات پہ منحصر ہوگا کہ اس سے آپ کی مراد کیا ہے، اس سے آپ کیا معنی لیتے ہیں، اس سے کیا سمجھتے ہیں. تو اس مقولے سے ایسی بھی مراد ہو سکتی ہے جس میں یہ مقولہ درست ہو، اور ایسی بھی مراد ہو سکتی ہے جو غلط ہو. اور آپ کسی چیز پر حکم نہیں لگا سکتے اس کا معنی سمجھے بغیر، اور اس حکم بدلتا رہتا ہے معنی بدلنے سے، مراد بدلنے سے. اور یہ تمام چیزوں کی طرح یہ عمومی اصول جو ہے اس اصول پر بھی لاگو آتا ہے. اور جتنے بھی یہ ایسے اصول ہوتے ہیں جن پر لوگ بحثیں چھیڑتے ہیں اور اپنے اپنے مذاہب کی نصرت کرتے ہیں ان اصولوں کی بنیاد پر، تو اس میں ہمیشہ اس کو جو ہے، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں، you should take with a pinch of salt، یعنی اس کو آپ تشکیک کی نظر سے دیکھیں. اگر آپ حق کے متلاشی، اور صرف مطلب یہ ہے کہ اپنے مذہب کی نصرت کے متلاشی نہیں ہے بلکہ حق کے متلاشی، کیونکہ حق کسی مذہب میں منحصر نہیں، کیونکہ مذاہب جو ہے وہ دین نہیں ہے، وہ دین کی تشریحات ہیں، اور ان تشریحات میں صحیح بھی تشریحات ہیں، غلط بھی تشریحات ہیں. اور کسی بھی مذہب کے حق ہونے کے صرف یہ معنی ہوتے ہیں کہ اس کی تشریحات جو ہیں اس میں ثواب زیادہ ہے غلطی کے مقابلے، اس سے زیادہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو عقل نقل کی اصل ہے، اس کے درست معنی کیا ہے، پہلے اس پہ آتے ہیں اور پھر اس پہ دیکھیں گے کہ اس کے غلط معنی کیا ہے. تو عقل جو ہے نقل کی اصل ہے. اصل عربی میں اصل کے کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی جو ہے بنیاد. عقل جو ہے نقل کی بنیاد، اور نقل سے مراد ہماری قرآن پاک اور سنت ثابتہ، سنت رسول پاک اور اجماع. سنت رسول پاک میں آثار صحابہ بھی شامل ہیں، آثار تابعین بھی شامل ہیں، آثار صحابہ تو شامل ہی ہیں، آثار اہل بیت بھی شامل ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس کا کیا مطلب ہے کہنے کا کہ عقل جو ہے قرآن اور سنت اور اجماع کی بنیاد ہے؟ کیا ان پر مہیمن ہے؟ بلکہ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن اور سنت جو ہے اگر عقل کی مخالفت کرے تو آپ عقل کے ساتھ رہیں اور قرآن و سنت کی تعویل کریں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں. اس پہ ڈیپینڈ کرے گا، اس پہ منحصر ہوگا کہ آپ
جب اس اصول سے کیا مراد لیتے ہیں اور جب اس اصول کو اپلائی کرتے ہیں یا اس کا اطلاق کرتے ہیں تو اس سے آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے. اچھا، پہلے آئیے اس اصول کے صحیح معنی. اور بھی معنی ہو سکتے ہیں صحیح، مطلب میں منحصر نہیں کر رہا، لیکن اصل جو اس اصول کا مطلب صرف یہ ہے اور اس اصول سے ظاہر ہے صحیح اور دوسروں نے عقل سے مراد آپ کی کیا ہے، کیونکہ عقل سے کئی چیزیں مراد لی. ایک عمومی جو تفریق ہے عقل کی وہ ہے عقل سوری اور سبسٹینشل عقل، جو اس کو یعنی عقل واقعی. اور عقل سوری میں مثلا منطق آ جاتی ہے، ریاضی آ جاتی ہے، اور گو کہ عام طور پہ لوگ اس میں جو ہے ان چیزوں کو نہیں لے سکتے، مگر آپ یہ کہ حسیات کو بھی لے سکتے ہیں اس میں وغیرہ وغیرہ. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ دوسری طرف عقل واقعی سے آپ بہت سی چیزیں مراد لے سکتے ہیں. مثلا عقل واقعی سے آپ عقل کے دعاوی کو لے سکتے ہیں، مختلف عقلی منہاجات کو لے سکتے ہیں، مناہج کو لے سکتے ہیں. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائنسی منہاج جو ہے عقلی ہے، فلسفے کے دعوے جو ہیں عقلی ہیں وغیرہ وغیرہ، سائنس کے دعوے عقلی ہیں. تو یہ عقل کی دو اقسام ہیں. مثلا تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل نقل کی اصل ہے، اس سے صرف یہ مراد ہونی چاہیے، جب مراد ہے کہ جو اس کا صحیح مطلب ہے وہ صرف یہ ہے، عقل سے یہاں مراد ہے اعلی فہم، اور نقل جو ہے قرآن و سنت. تو یہاں عقل نقل کی اصل سے محض یہ مطلب ہے کہ آپ قرآن اور سنت اور اجماع کے فہم کے بغیر یہ جان ہی نہیں سکتے. قرآن و سنت کی کیا مراد ہے یا کیا معنی. جب آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ اس پر عمل کیسے کریں گے؟ تو ان معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ عقل جو ہے نقل کی اصل، اور یہ بالکل مینیملسٹ معنی ہے اس کا. یہ بالکل اسی طرح جیسے آپ کوئی کہے کہ زبان جو ہے نقل کی اصل ہے، کیونکہ زبان سمجھے بغیر عربی زبان اور وہ دوسری زبانیں جن میں عربی کا میں ترجمہ کر کے آپ کو اس کا مفہوم سمجھایا جا سکتا ہے، ان کو سمجھے بغیر آپ کیسے سمجھیں گے کہ قرآن اور سنت آپ سے کیا کہہ رہے ہیں. تو جب ہمارے ائمہ کے علوم میں کہا جاتا ہے کہ عقل جو ہے نقل کی
اصل ہے، تو عقل سے مراد فہم کا اعلیٰ ہوتا ہے، فہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فہم، نصوص کا فہم یا نقل کا فہم جو ہے نقل کی اصل ہے، کیونکہ فہم کے بغیر، اور عقل جو ہے اعلی فہم ہے، جس طرح زبان جو ہے اعلی فہم ہے۔ تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ عقل نقل کی اصل ہے، زبان نقل کی اصل ہے، لیکن اصل جو آپ کہہ رہے ہیں اعلی فہم یا فہم نقل کی اصل ہے، یا زیادہ صحیح اس کو یہ لے لیں کہ نقل کا فہم نقل کی اصل ہے۔ یہ اصل صحیح معنی ہے اس کا۔ لیکن بنیادی فہم کے بعد، اور اس میں ظاہر فہم میں منطق آ جاتی ہے، کیونکہ اگر تضاد، اصول تضاد اور دیگر استنتاج اور استدلال کے اصولوں کو آپ نہیں مانے تو وہ بنیادی فہم چیزوں کا نہیں ہو سکتا۔ مثلا پوری منطق کیا ہے؟ منطق بیسیکلی کنسسٹنسی ہے، اور کنسسٹنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ متضاد چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو بنیادی فہم یہ اس کا اصل مطلب ہے۔ لیکن جس طرح یہ کہا گیا ہے کہ کلمت الحق کے ارید بہ الباطل، جیسے خواری نے حضرت علی کے مقابلے میں کہا لا حکم الا اللہ، وہ جو کہہ رہے تھے وہ کلمہ تو سچ تھا، لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے باطل ہے، مراد مطلب اس کا معنی باطل ہے۔ تو یہ جو مقولہ ہے عقل جو ہے نقل کی اصل ہے، اس مقولہ کے باطل معنی بھی ہیں، اور اس کے باطل مراد بھی ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو ہے اپنے مذاہب کی نصرت کے لیے وہ باطل معنی استعمال کرتے ہیں جس کا کوئی عقلی اور اسلامی جواز نہیں ہے، اور وہ معنی یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فہم سے بالا بھی جو اختلافات ہیں ان میں عقل جو ہے نقل پر حاکم ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ جب آپ نے ایک بار رسول پاک کی اور خدا کی مراد سمجھ لی اور اس مراد کو سمجھنے کے لیے عقل لازمی ہے، اس کے بعد عقل کا کام اس مراد کے تقاضوں کو سمجھنا ہو سکتا ہے، اس کے مضمرات کو سمجھنا ہو سکتا ہے، کہ اس مراد کو مختلف سیاق میں کس طرح سمجھیں وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عقل جو ہے اس مراد پر حاکم نہیں ہو سکتی، اس مراد پر انقیاد جو ہے فہم کے بعد، کیونکہ فہم نہیں ہوگا تو انقیاد ہی نہیں ہوگا، یہ اسلام اور ایمان کی علامت ہے، اور اس کو کوشچن کرنا فہم کے بعد یہ کفر کی علامت ہے، اس پر سوال اٹھانا، اس پر اعتراض اٹھانا یہ کفر کی علامت ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے جو صحیح معنی ہیں وہ صحیح معنی ہیں، عقل بطور اعلی فہم، عقل کی اساس ان معنوں میں ہے کہ اس کے بغیر نصوص کا فہم نہیں ہو سکتا، لیکن جب نصوص کا فہم ہو جائے تو اس کے بعد عقل کا کام جو ہے ان
اس فہم کی مراد، اس فہم کے مضمرات کو سمجھنا ہو سکتا ہے، اس فہم کے تقاضوں کو سمجھنا ہو سکتا ہے، اس فہم سے اور کیا نتیجے نکلتے ہیں وغیرہ ہو سکتا ہے، لیکن اس نص کے بنیادی فہم پر عقل پھر حاکم نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے عقل کو اس پر حاکم بنایا یا عقل کو اس کے مد مقابل لایا، اور پھر عقل جس پر پہنچے اس کے مطابق فہم کو جو ہے تشریح کرنے کی کوشش کی یا اس کے تابع کرنے کی کوشش کی، تو یہ بنیادی طور پہ اسلام کی جو بنیادی روح ہے، نہ صرف روح کے خلاف ہے بلکہ یہ کہ آپ اگر اس میں تجاوز کریں تو اسلام کی حد سے بھی نکل سکتے ہیں۔ لوگ عموماً ان اصولوں کو لاتے ہیں اپنے مخالفین پر دلیل قائم کرنے کے لیے۔ فروعی اور اجتہادی مسائل، لیکن یہ کہ اس اصول کی بنیاد پر ان تنازعات کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ تنازعات جو ہیں وہ عقل واقعی کے دعووں پر مبنی ہے، اور عقل واقعی کے دعووں پر جو چیز مبنی ہوتی ہے اس میں جو ہے حتمی دلیل جو ہے ناممکن ہوتی ہے، کیونکہ دونوں طرف سے آپ کے دلائل ہوتے ہیں، اور اصل چیز جس پر سارے دلائل کا اعتبار ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کی ایمانیات ہوتی ہیں، جو اس عقلی استدلال کا سیاق فراہم کرتی ہیں۔ اس لیے اس کی بنیاد پر جو ہے اس اصول کی بنیاد پہ ان اختلافات کو رفع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اصول صرف یہ ہے بنیادی فہم پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی اطلاق نہیں۔ یعنی عقل آپ کو بنیادی فہم دیتی، اس بنیادی فہم کے بعد جو بھی قضیہ ہے اس میں کیا کہا گیا ہے اور کیا نہیں کہا گیا، اس کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، وہ پھر عقل واقعی کا کام ہے، اور اس میں پھر جو ہے مخالفین دلائل دیتے ہیں اس کے حق میں بھی اور باطل کے بارے میں، اور عموماً جو ہے خاص طور پہ ایسے معاملات جو ماوراء سے متعلق ہیں، مثلاً یہ طرز زندگی کے بارے میں ہے، عقل جو ہے اس کے بارے میں حتمی دلیل نہیں دے سکتی۔ اس لیے مطلب یہ کہ دنیا کے جو مذاہب ہیں، دنیا کے جو نظریات ہیں، وہ سب آج بھی موجود ہیں جس طرح ہزاروں سال پہلے موجود ہیں، کیونکہ عقل میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ان نظریات کے بارے میں، ان کے حق اور باطل ہونے کے بارے میں کوئی حتمی دلیل ہے، اس لیے نقل ہے، ورنہ تو نقل کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو۔ اچھا جی، تو اس پہ یعنی بنیادی بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کو دوبارہ بھی کریں گے، اور اس پہ کوئی سوال ہوں گے تو ان کو بھی لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔